ہے نسیم و زر اور جواہرات کے ڈھیر سے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے غور سے سنو. پہلے اللہ کی اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی. اللہ کا مطلب ہوتا ہے بھائی سارے توجہ کرو, اگلی بات ضروری آ رہی. اللہ سنو سنو سنو, غور سے سنو. بذکر اللہ تطمئن القلوب, بذکر اللہ تطمئن القلوب, بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دل کی دنیا آباد کرنی ہے تو سوائے اللہ کی یاد کے اور کوئی اس کا علاج نہیں. اگر یہ دل کے زخموں کا مرہم چاہیے تو اس زخم کا مرہم مال روڈ سے نہیں ملے گا, یہ بھور بن کے اور مری کے ہوٹلوں سے یہ نہیں ملے گا. یہ موسیقی کی تانیں تو اور اس کو زخمی کر دیتی ہیں. گناہوں کا زہر اس کو اور زیادہ ناسور میں بدل دیتا ہے. اس زخم کا ایک مرہم ہے جس کو اللہ کا رسول لے کر آیا. بذکر اللہ, بذکر اللہ. اللہ کی یاد ہے مرہم, اللہ کی یاد ہے مرہم, اللہ کی یاد ہے دل کی دنیا کو چین دینے والی. اور کوئی چیز نہیں جس سے دل کا جہان آباد ہو اور اندر کے اندھیرے روشنیوں میں بدلیں. اگر اندر کی دنیا کو آباد کرنا ہے تو یہاں صرف ایک شمع جل سکتی ہے, باقی کوئی شمع نہیں جل سکتی. وہ لا الہ الا اللہ کی شمع ہے. ایک امریکن کو کلمہ پڑھایا تو اس نے کلمہ پڑھتی دل پہ ہاتھ رکھا, کہا ہائے ایسے. تو ہمارے ڈاکٹر اختر ساتھی کہنے لگے کیا ہوا. کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ جگہ خالی خالی تھی. یہ جو تم نے کلمہ پڑھایا ہے یوں لگا جیسے کسی نے میرا اندر بھر دیا ہو, تو میں خوشی سے بے ساختہ میری ہائے نکل گئی. میں نے کہا بیٹی کلمہ پڑھ لیں. کہ مجھے آپ پڑھاؤ. انہوں نے کلمہ پڑھایا. کہ مجھے کرنا کیا ہے. کہ مسجد میں آؤ کپڑے بدل کے. اس کا ساتھ لڑکا کا یہ میرا خامند ہے اس کو بھی کلمہ پڑھاؤ. دونوں میاں بھی, اس نے بھی کلمہ پڑھا. 3 دن وہاں رہے, ان کو سارا طریقہ بتایا, اسلامک سینٹر کا ایڈریس دیا, واپس آ گئے. کہاں تھا؟ ٹورانٹو. تو 2 مہینے گزر گئے, اس لڑکی کا فون آیا کہ ہیلو مسٹر امیر الدین, مجھے پہچانتے ہیں؟ کہاں لگتا ہے کہ وہ ڈینور کی رقاصہ ہے. کہاں میں وہی ہوں. کیا ہوا؟ کا ایک مسئلہ پیش آ گیا. کیا ہوا؟ کہنے لگی غضب ہو گیا. کب بتاؤ تو صحیح بیٹی کیا ہو گیا. کہا آپ نے ہمیں سکھایا درس اسلام کا, پاکیزہ دین, ہم نے اسلام قبول کیا. میں اس وقت ایک رات کا $500 لیتی تھی یومیہ. پھر میں گھر میں بیٹھ گئی. میں نے خامن سے کہا تو مزدوری کر. تو وہ روزانہ $40 لے کے آتا ہے. 500 سے گھٹ کے ہم 40 پہ آ گئے. ہمیں گھر بیچنا پڑا, سواری بیچنی پڑی. میرا خامن کام کرتا ہے, میں گھر میں ہوتی ہوں. وہ آ جاتا ہے. آپ نے ہمیں کہا تھا اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دو. ہم دونوں میاں بیوی مل کر پھر ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں شام کو اور انہیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں. آج میں اور میرا خامن ہم بس میں سوار تھے اور ہم جا رہے تھے تو بس کو جھٹکا لگا تو میرا کرتے کے آستین پیچھے ہٹ گیا اور میری کلائی ننگی ہو گئی. کیا اس پر میں دوزخ میں تو نہیں جاؤں گی؟ اور یہ کہہ کر رونا شروع کر دی. کل کو ایک لڑکی ننگے اسٹیج پہ ناچ رہی ہے اور آج وہ رو رہی ہے کہ میری کلائی ننگی ہو گئی. کیا میں دوزخ میں تو نہیں جاؤں گی؟ ہماری بیٹیاں لباس مختصر کرتی جا رہی ہیں اور ننگی ناچنے والی ایسے لباس اور حیا کی چادر میں آ رہی ہے. وہ کلائی کے ننگے ہونے پر رو رو کے پوچھ رہی ہے کہیں دوزخ میں تو نہیں جاؤں گی. اس لیے ہم کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو. جو جتنا گناہگار ہے اتنی اس سے زیادہ محبت کرو, نفرت نہ کرو. ہمیں نفرت نہیں سکھائی گئی, ہمیں محبتیں سکھائی گئی ہیں. ہاں ہمیں ان کی نافرمانی سے نفرت, ہمیں ان کے گناہوں سے نفرت ہے, ہمیں ان کی غفلت سے نفرت ہے. ہم ان کے لیے روئیں گے, تڑپیں گے, اللہ سے مانگیں گے. ہم ایک کشتی کے سوار ہیں, اگر ہم نے ان کو نہ روکا, اگر یہ سفینہ ڈوبا تو ہم بھی ساتھ ڈوبیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے عالم کا نبی بنایا, سارے انسانوں کا, سارے زمانوں کا نبی بنایا. میرے بھائیوں, ہم آپ کے پیغام کے نائب ہیں. ہم آپ کا پیغام لے کر دنیا میں پھرنے والے ہیں. ہم مال کے سوداگر نہیں ہیں کہ امت کو دیکھیں ہدایت سے دور ہوتا ہوا, امت کی گمراہی دیکھیں اور ہم اس پہ مطمئن ہو ہمیں تو پیسے آ رہے ہیں ہماری وجہ سے جو مرضی کریں. نہیں, ہم تڑپ جائے ہیں. اور آپ تو کتنا بڑا کام کر سکتے ہیں. لاکھوں مسلمان یہاں آتے ہیں, ان کو کاروباری کام کوئی نہیں, ان کو مشغولی کوئی نہیں, ان کو کوئی زراعت کا فکر نہیں, کوئی تجارت کا فکر نہیں, ان کو کوئی بے بچوں کا غم کوئی نہیں.
फारिग होकर कोई 24 घंटे को आ रहा, कोई हफ्ते को आ रहा, कोई महीने को आ रहा, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। अगर आप सब मरी वाले, आपके अंदर दीन का दर्द और गम हो कि हमने यहां आने वालों से तौबा करवानी है, हर बेटी को हमने यहां से बुर्का पहना के वापस भेजना है, हर गाफिल नौजवान को यहां से हमने जुनैद बगदादी का नमूना बना के वापस भेजना है, और हर बुरे को हमने यहां से अच्छा बना के भेजना है। अगर आपको अंदर ये दर्द और गम हो तो आपकी कमाइयां अल्लाह पहले से दुगनी कर दे, और मरी से आने वाले लोग तौबा करके घरों को जाएं तो सारे मरी पर अल्लाह ताला सारे जहान को दिखा दे, वो रहमत उतरेगी कि सारा जहान उड़ उड़ के आएगा कि देखो मरी को क्या हो गया। अभी तो आप हर वक्त खतरे में हैं, हर वक्त खतरे में हैं, हर होटल में, हर पहाड़ी पर वो सब कुछ हो रहा है जिस वक्त किसी वक्त भी अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरस सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि जब अल्लाह का अजाब उनको पकड़ेगा तो आपको छोड़ देगा, आपके होटलों को छोड़ देगा? मेरे भाई, हमारा मामला इज्तिमाई है, इनफरादी नहीं है। हमारा रोना इज्तिमाई है। ये पैसे का नुकसान नहीं कि मेरा हुआ तो ठीक है, ये फसल का नुकसान नहीं कि मेरी कपास डूब गई तो ठीक है, ये दीन का नुकसान है, दीन का। ये वो दीन है जिस पर आपका सब कुछ लग गया, ये उम्मत है जिस पर आप रोए और तड़पे और मचले। काश के ताइफ के पहाड़ों की जबान होती और मैं आपको लेके जाता वहां और फिर उनसे पूछता, बताओ मेरे को कि तुम्हारे नबी ने तुम्हारी खातिर यहां क्या कैसे पत्थर खाए थे और कैसे तड़प के गिरे थे। 3 मील तक बदमाशों ने पत्थर मारे। ये वो बा इख्तियार नबी है कि उंगली के इशारे की भी जरूरत न थी, सिर्फ एक अल्लाह से तो कहने की जरूरत है कि इनको मिटा दे, तो ताइफ अपने सारी सरसब्जियों के साथ जमीन में धंस जाता। ऐसा बा इख्तियार होकर उन औबाशों के पत्थर खाता हुआ जा रहा है। ये नहीं तो इनकी नस्ल ही कलमा पढ़ लेगी, जिसके दुख दर्द पर जानी दुश्मनों के आंसू निकल आए। आप जानते हैं जब आप बेहोश होकर गिरे तो आपने पनाह कहां ली? ज़ैद इब्न हारिसा ने उठाया, सामने उतबा का बाग था, जानी दुश्मन बदर के मैदान में जिसके हाथ में झंडा था वो उतबा, उसके बाग में जो जाके आपको लिटाया तो तहर्रक लहू रहमहुमा। अरे वो रिश्तेदार थे करीबी, जब देखा अच्छा ताइफ वालों ने हमारे रिश्तेदार के साथ ये कर दिया तो अरबी खून जाग उठा, अरबी गैरत जाग गई और रोने लगे, हाय अब्दुल्ला मोहम्मद का क्या हाल हो गया, जिसके दुखों पर जानी दुश्मन भी आंसू बहाएं। हम उसके उम्मती होकर उसकी शरीयत को मरी की वादियों में पारा पारा कर दें, हम उसके उम्मती होकर उसके दीन को पारा पारा होता देखें और कहीं हम तो नहीं कर रहे, हमें तो पैसा, हमने तो सीजन कमाना है। मेरे भाइयों, जिस घर में जनाजा पड़ा हो कोई हंस भी दे तो दिल पे चोट पड़ती है। घर में जनाजा पड़ा हो कोई हंस भी दे तो दिल पे चोट पड़ती है। जाओ देखो माल रोड पे कितने जनाजे मेरे नबी की सुन्नतों के पड़े हुए हैं। इन होटलों में फिर फिर के देखो, एक एक कमरे में देखो क्या क्या फहाशी के प्रोग्राम चल रहे हैं। और हर पीर और जुमेरात को हुजूर के पास हमारा अमल पहुंचता है। कितना हम उनकी रूह को जख्मी करते हैं। हमारा मसला इज्तिमाई है, इनफरादी नहीं है। कमाई इनफराद, आपकी दुकान है, आपका जाती मसला है, आपकी तिजारत आपका जाती मसला है, दीन मेरा और आपका इज्तिमाई मसला है। हम किसी को दीन को तोड़ते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हम तोड़ फोड़ और मार कुटाई के कायल नहीं, हम हाथ जोड़ने के, इनकी मिन्नत करो, इनके पांव पकड़ो, इनके हाथ जोड़ो। हम मीना से कंकर मार के वापस आ रहे, मीना से कंकरी मार के वापस आ रहे। पहला दिन 10 को जो कंकर मारते हैं तो सामने एक लोग खड़े होते थे नाई, और जाते लोग शेव करानी शुरू कर देते थे। तो एक नौजवान खड़ा हुआ, वो साबन लगाया हुआ और नीचे तौलिया रखा हुआ, और नाई उस तरह निकाल के उसको शेव कर ही रहा है कि एक हमारा साथी भाग के उसके पांव पड़ गया, उसके पांव पकड़ लिया, रोने लगा कि अल्लाह के वास्ते अभी सारे गुनाह माफ करवा के तो आया खड़ा है, अभी अपनी कापी को इतनी जल्दी काला न कर। आते ही अपने नबी की सुन्नत पे छुरी फेर रहा है। अल्लाह के वास्ते वो ऐसा रोया कि वो नौजवान भी रोने लगा। इस उम्मत में बड़ी ताकत है, इस उम्मत में बड़ी इस्तेदाद है। कोई ऐसा हो जो इसको पानी पिलाए। उसने नहीं साबन सारा साफ कर दिया और कहने लगा मेरा खत बना। तो मेरे भाइयों, अपने भाइयों पर रहम खाना सीखें।
ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. دین ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے. ایک نوجوان یہاں نماز چھوڑ کے گزر جائے یا ناشتہ کودتا گزر جائے, کوئی بچی کسی کی بیٹی بے پرد گزر جائے, سمجھو میرے گھر کی فصل لٹ گئی, میرے گھر پہ ڈاکہ پڑ گیا, میرے گھر میں خزاں آ گئی, میری بہار کے دن چلے گئے. یہ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں ہمیں تو پیسہ آ رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم خود بھی توبہ کریں, ان سے بھی توبہ کرو. ہوٹلوں میں ایسا نظام بنا دو, بازاروں میں ایسا نظام بنا دیں. ماشاءاللہ پہاڑ کے لوگ نیک ہیں, سلیم فطرت ہیں, ہم سے کروڑوں گنا اچھے ہیں. ہم نے ابھی دیہاتوں میں وقت لگایا ایک ہفتہ, ہم نے عورتوں کو بے پرد نہیں دیکھا. حیا والی عورت, شرم والے نوجوان ہیں. یہ تو باہر سے گندگی اور غلاظت آتی ہے, تو گھر تو آپ کا ہے, آپ جھاڑو کیوں نہیں دیتے؟ میں آپ کے گھر کو میں انڈے پھینکنا شروع کر دوں تو آپ مجھ پر مرنے مارنے پہ آ جائیں گے. آپ کے ہوٹل میں اللہ کی نافرمانی ہو, آپ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ مال روڈ پہ اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا جائے, آپ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ ہاں, ہم منت, خوشامد, رونا دھونا ان کے لیے مانگیں, دعائیں کریں, روئیں, اور پھر ایک ایک سے ملاقات کریں, پیار محبت سے سمجھائیں. بےعزتی کرنا اور بڑا گناہ ہو جائے گا. کسی مسلمان کو برائی سے روکنے کے لیے اور اس کی بےعزتی اور توہین کر دینا, یہ اس سے بات آگے بڑھ جائے گی. نہیں, اس کے پاؤں پکڑو, اس کے سامنے ہاتھ جوڑو, اور اللہ کی رحمت کو سناؤ کہ اللہ وہ کریم ہے کہ جو موت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے. پھر یہ تو امت محمد ہے, اس پر تو اللہ کا کرم اور زیادہ متوجہ ہے. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا, گناہوں میں آگے بڑھ گیا, نافرمانی میں تجاوز کر گیا, تو شہر والوں نے آپس میں میٹنگ کر کے اور اس کو شہر سے نکال دیا. اگر نیک لوگ متحد ہوں تو برائی کیسے پھیل سکتی؟ اس کو نکال دیا. وہ جا باہر ویرانے میں بیٹھا. اس زمانے کے شہر ایسے تو تھے نہیں, وہ تو چار دیواری کے اندر ہوتے تھے. جس سے بائیکاٹ ہوا تو سب کو پتا اس کے ساتھ لین دین بند. وہ کب تلک جیتا جو راشن دانا پانی ساتھ تھا, آہستہ آہستہ ختم ہوتا 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 آخر نوبت فاقوں پہ آئی اور موت نے آ کے دروازے پہ دستک دی. اب بے بسی کا عالم ہے, تو اس نے پہلے یوں دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا, پھر یوں دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا, پھر آسمان کی طرف ایک بے بسی کی نگاہ ڈال. کیا کہنے لگا؟ اوہا ہا ہا, یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ, اے وہ ذات جس سے معاف کرنے سے کچھ کمی نہیں آتی اور عذاب دینے سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی. اے میرے مولا, اگر مجھے عذاب دے کے تو بڑھ جائے اور معاف کر کے تو گھٹ جائے تو پھر میرا کوئی سوال نہیں, تیرے پاس آ رہا ہوں, جو چاہے کر دینا. یا اللہ, اگر تو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے بڑھتا نہیں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے قسم پرسی کے. میں بڑی بے بسی میں مر رہا ہوں, مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے, میری بے بسی پہ رحم فرما دے. میرے پاس کوئی عمل پیش کرنے کا نہیں ہے, مجھے معاف کر دے. اور میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو کہتا ہے انی انا الغفور الرحیم. یہ کہتے کہتے جان نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, موسیٰ میرا ایک دوست وہ ویرانے میں مرا پڑا ہے, جاؤ اس کا جنازے کا انتظام کرو اور سارے شہر میں اعلان کرو, آج جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کی بھی بخشش کر دوں گا. ہم ایسے رب کے ماننے والے ہیں جو دشمن کو بھی اتنی جلدی سے نواز دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو شہر میں اعلان کیا, سارا شہر بھاگا کہ کون ایسا ہے. آگے دیکھا تو وہی فاسق فاجر نافرمان. بولنے کہ موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکالا, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے کیا دیکھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا, اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں, آپ کے بندے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی ٹھیک ہیں اور میں بھی سچ کہہ رہا ہوں, یہ ایسا ہی تھا جیسا یہ کہہ رہے ہیں. پر جب میں نے اس پر موت کے حکم کو نافذ کیا, فیرا یمنہ, اس نے دائیں دیکھا, فلم یرا قریبا ولا بعیدا, نہ اسے کوئی قریب کا نظر آیا نہ دور کا نظر آیا. فرآ یسرہ, پہ اس نے یوں دیکھا, فلم یرا قریبا ولا بعیدا, نہ اسے کوئی قریبی نظر آیا نہ دور کا واقف نظر آیا.
تو اس نے بے بسی میں مجھے پکارا، اے موسیٰ جو اس بے بسی میں مجھے پکارے، کیا میری غیرت گوارا کرتی ہے کہ میں اسے چھوڑ دیتا؟ مجھے میری عزت کی قسم، اگر اس وقت وہ پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش کا وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکالا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم